السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، یہ جو آپ میرے پیچھے ایک سڑک دیکھ رہے ہیں، آج سے کچھ سال قبل یہاں پر یہ سڑک نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ یہاں پر ایک خوبصورت سی مسجد اور یہ دربار کی جگہ تھی۔ یہ دربار حضرت موج دریا رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مزار شریف ہے، ادھر بھی لے کر آپ کو میں چلوں گا۔ لیکن اس سے قبل آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس مزار شریف کو دو حصوں میں تقسیم کیوں کیا گیا۔ دوستوں، یہ جو سامنے وائٹ کلر کی ایک بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی کا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ انارکلی اورنج لائن ٹرین کا اسٹیشن ہے۔ دربار حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کا معاملہ لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی تعمیر کے دوران پیش آیا۔ اس منصوبے کی تعمیر کے لیے دربار کی اراضی کا کچھ حصہ استعمال کیا گیا، جس سے دربار دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس پر اعتراض کرتے ہوئے سول سوسائٹی کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے 1541 کے شاہی فرمان کا حوالہ دیا، جس میں دربار کی اراضی کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے یا اس پر کوئی دوسری عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس قانونی چارہ جوئی کے باوجود اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ جاری رہا اور دربار حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد متاثر ہوئی۔ بعد ازاں محکمہ اوقاف مذہبی امور پنجاب نے مسجد کی از سر نو تعمیر و تزئین کا کام مکمل کیا اور اسے عام نمازیوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ اس طرح اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی تعمیر کے باعث دربار کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور اس کی مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑا۔ یہ جو آپ سڑک دیکھ رہے ہیں، اس کی دوسری جانب یہ دربار شریف کا حصہ ہے۔ یہ جو جگہ تھی، پہلے یہاں پر سڑک نہیں تھی، اس لیے یہ مزار شریف کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس طرف بھی جو جگہ ہے وہ دربار شریف کی ہے، اور اس طرف آپ دیکھیں گے تو ادھر یہ خوبصورت سی مسجد اب بنا دی گئی ہے، اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جگہ جو ہے یہ اورنج لائن ٹرین کی اب جگہ ہے۔ اوپر سڑک ہے اور نیچے سے اورنج لائن ٹرین گزرتی ہے، اور سامنے انارکلی اسٹیشن بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے مزار شریف حضرت سید موج دریا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ کرامات ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کی کرامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میری کرامت یہ ہے کہ میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ عبادت کے کتنے پابند اور اللہ کے محبوب بندے تھے۔ آپ کو موج دریا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لقب کے پیچھے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ روایت کے مطابق جب آپ لاہور میں تشریف لائے تو دریائے راوی کے کنارے قیام فرمایا۔ ایک روز دریائے راوی میں طغیانی آ گئی اور شہر کو ڈبونے لگا۔ لوگوں نے آ کر حضرت سے دعا کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کی موجوں کو ہاتھ سے اشارہ کر کے روک دیا اور وہیں دریا کی موجیں رک گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو موج دریا کے لقب سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال 17 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لاہور کے علاقے انارکلی کے قریب اورنج لائن میٹرو ٹرین انارکلی اسٹیشن کے پاس واقع ہے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہر روز آپ کے پاس سلام عرض کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اس سائڈ پر ایک بڑا سا گیٹ لگایا گیا ہے تاکہ کوئی بڑی گاڑی وغیرہ اندر داخل نہ ہو، اور اس گیٹ کے بالکل ساتھ FBR کا دفتر ہے۔